السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج مسلمانوں کی ایک فتح کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ سپریم کورٹ سے جو انٹریم آرڈر آیا ہے تو یہ بالکل ہی جو ہے عدلیہ سے ہم کو انصاف کی امید تھی، اور ہم کو امید تھی کہ جو قانون بھارت کی حکومت کی جانب سے لایا گیا تو وہ قانون کو سپریم کورٹ بھی سمجھے گا، اور بھارت کے حکومت سے جو لایا گیا قانون کو نافذ کرنے کے اندر سپریم کورٹ اس میں ساتھ دے گا۔ تو اس لیے کہ ہم آل انڈیا صوفی سجادہ نشین کونسل حضرت سید نصیر الدین چشتی صاحب، جانشین سجادہ نشین حضرت خواجہ غریب نواز کے صدارت میں ملک بھر میں ہم جو ہے ایک مہم چلائے تھے وقف کے لیے آج سے 5 سال پہلے، اور کئی وقت حکومتوں سے نمائندگی کیے تھے، کیونکہ ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہندوستان کے اندر وقف کے املاک کے ساتھ جو چھیڑ چھاڑ کی گئی ہے، جو وقف کے اندر دھاندلیاں کیے جا رہے ہیں، جو غریبوں کا حق لوٹا جا رہا تھا، جو یتیموں کو اور بیواؤں کے لیے جو اماؤنٹ دیا جاتا تھا اس کے اندر حق تلفی کی جا رہی تھی، تو یہ تمام چیزوں کو دیکھ کر ہم 5 سال سے جدوجہد کر رہے تھے۔ تو ہم حکومت سے کئی بار رجوع ہوئے تھے، حکومت ہماری بات پہ غور کی، اور اس کے بعد جب یہ قانون بنا تو قانون کے اندر مسلم پرسنل لاء بورڈ کے جیسے لوگ جو ہے عوام کے سامنے گمراہی پیدا کیے کہ اس سے ہمارا نقصان ہے، مسلمانوں کے املاک تو آلریڈی آپ لوگ لوٹ چکے ہیں۔ ان لوگ اس کے اندر دیکھیے وقف بورڈ کے اندر جو معاملات ہے، دیکھیے عوام کیا ہے حقائق جاننا نہیں چاہتی۔ عوام کو کیا ہے جب ان کے سامنے اگر کوئی شخص اگر بول دیا کہ دیکھو مسلمان ہم برباد ہو گئے، ہم تباہ ہو گئے، ہمارا جو ہے معاملات یہ ہو رہے، ہمارا گھر کھانے آ جا رہے ہیں، میرے بھائی آپ لوگ چھوڑیں گے اگر کچھ تو وہ لوگ کھائیں گے نہ کہ آلریڈی آپ لوگ جو ہے تمام چیزوں کو کھا چکے ہیں، تمام چیزیں کھا کے ہضم بھی کر لیے، ماشاءاللہ عالیشان محلوں میں رہ رہی، عالیشان گھروں میں رہ رہی، کروڑوں روپے کے جائیداد آپ کرنے سے کہاں سے آئی؟ تو دیکھیے میں ایک بات بولتا ہوں آپ کو، آج اتنا زور و شور سے مسلم پرسنل لاء بورڈ جب ہر معاملے میں آواز اٹھاتے آئی، میں ان کی تعریف، میرا کسی پہ کرٹیسائز کرنا مقصد نہیں ہے، اس کی وجہ ہے بابری مسجد کا جب فیصلہ آیا تو آپ غور کریے کہ تمام جو ہے مسلمانوں کو ہندوستان بھر میں جگایا گیا، جگہ جگہ پہ دھرنا دیا گیا۔ جب فیصلہ آیا تو یہ بولا گیا کہ دیکھیے عدلیہ سے ہم کو جو ہے یہ مطلب فیصلہ آیا اور ہم اس کو قبول کرتے ہیں، اور اس کو جو بھی اگر قبول نہیں بھی کیا تو ہم اس کو ریویو پیٹیشن ڈالیں گے اور ہم اس کی جنگ جاری رکھیں گے۔ تو ٹھیک ہے، کہاں ہے وہ جنگ؟ کہاں پر گئے وہ ریویو پیٹیشنز؟ کیوں اس کے بارے میں آج قوم کو سلا دیا گیا؟ ٹرپل طلاق کی بات ہوئی تو لاکھوں لوگ سے جو ہے آپ دستخطی مہم چلائے، احتجاج کرے گلی گلی، اس کے بعد آپ یہ بولے کہ جو ہے فیصلہ آ گیا، اب ہم اس کے بارے میں جو ہے ہم پھر اس کو ریویو پیٹیشن ڈالیں گے۔ تو آپ ایک ناکام ادارہ ہے کہ اگر کوئی غیر قوم کے لوگ اگر سامنے رہیں گے تو ہمارے کو یہ یقین ہے کہ کم سے کم ہمارے جو لوگ رہیں گے ان کو شریعت یاد آ جائیں گے۔ میری خواہش ہے ان خانقاہی لوگ سے، ان درگاہی لوگ سے، وہ متولیوں سے، جو مساجد کے کمیٹی ہے، مساجد کے متولیہ ہیں، کہ یہ بہکاوے میں نہ آئے مسلم پرسنل لاء بورڈ کے، وہ جائیں امید پورٹل میں اپنے رجسٹریشنز کو کروائے، جو مساجد کے جو اپنے زمینات کا رجسٹریشن کروائے، کیونکہ یہ رجسٹریشن بہت ضروری ہے، اور ہم کو امید ہے کہ یہ رجسٹریشن ہونے کے بعد 1 انچ اس کی زمین بیچنا ناممکن نہیں، قطعی ناممکن رہے گا۔ قانون جب بنتا ہے پارلیمنٹ میں اور قانون جب لاگو ہو جاتا ہے، کورٹ کی طرف سے بھی اب قانون کو ہری جھنڈی مل گئی ہے،
تو اب ایسے اس کے اندر اگر ہم جو ہے خواب غفلت میں رہ رہے ہیں تو یہ ہم جہالت ہماری نظر میں آئیں گے. تو میری سب سے خواہش ہے کہ قانون کو سمجھیں، اس کے اندر بہت سارے اچھے پوائنٹس ہیں، بہت غربا یتیم مسکین کے لیے جو ہے بیواؤں کے لیے فائدہ ہے. اور میں خالی میرا کوئی ذاتی مقصد، میرا مقصد اللہ اس کا رسول ہے، اور جو حقائق ہے وہ بولنا اس لیے بول رہا ہوں کہ حقائق عوام تک پہنچنا اور عوام ان گمراہ کن سودے بازوں سے دور رہنا. مزید خبروں کے لیے ہمارے چینل منصف نیوز 24/7 کو دیکھتے رہیے. اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں.